خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس مرکز۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس مرکز کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 38 سے 44ویں آیت کا اچھا۔ اور اس نے اپنی تعلیم میں کہا کہ فقیہوں سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنا اور بازاروں میں پرنشاد اور عبادت خانوں میں اول درجہ کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں، اور بیواؤں کے گھروں کو نگلتے اور ریاکاری سے لمبی نماز پڑھتے ہیں، ان پر زیادہ سخت فتویٰ دیا جائے گا۔ پھر یسوع خزانے کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ لوگ خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بتیرے دولت مندوں نے بہت کچھ ڈالا، اور ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 پیسے یعنی ٹکا اس میں ڈالا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو خزانے میں ڈالتے ہیں ان سب سے زیادہ اس کنگال بیوہ نے ڈالا ہے، کیونکہ سب اپنی بہتات میں سے ڈالتے ہیں، مگر اس نے اپنی غریبی سے اپنا سب کچھ یعنی اپنی ساری پونجی ڈال دی ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ کے مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن، آج کے آئے ہوئے تمام مومنین کے لیے کہ خدا اپنی برکات سے ہم مالا مال فرمائے، اور ہر طرح سے ان کی زندگیوں سے کمی کمزوری کو دور کرتے ہوئے انہیں خوشحال خوش و خرم زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی پہلی تلاوت جو توبیہ کی کتاب سے لگی ہے، جس میں توبیہ کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور آخر کار اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ مجھ پر خدا نے رحم کیا ہے، اور وہ خدا کے فرشتہ سے ہم کلام ہو لیتا ہے۔ اور جب کہ فرشتہ اس کی یہ بات کہتا ہے کہ تو کیا کر کہ تو خدا کی شکر گزاری کر، جو زندگی میں نعمتیں، تندرستی، صحت و اسلام کی ادا کی گئی ہے، تو اس کے لیے خدا کے حضور میں اس کی تعریف کرتا جا۔ آخر میں فرشتہ اسے کہتا ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں میں ابھی وہیں پر جا رہا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے، لیکن تو خدا کی کیا کر، تعریف کر۔ ہمیں بھی اس بات کے لیے آج کی پہلی تلاوت دعوت دے رہی ہے کہ ہم بھی خدا کی ہمیشہ تعریف کریں۔ اور جبکہ آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا ہے کہ خدا یسوع مسیح فقیہوں سے خبردار رہنے کے لیے کہتے ہیں کہ ان سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنا اور بازاروں میں پرنشاد پسند کرتے ہیں، عبادت خانوں میں اول درجہ کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ ریاکاری سے لمبی نماز پڑھتے ہیں اور ان پر زیادہ سخت فتویٰ دیا جائے گا۔ جو ایسا کر رہے ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ان کے طور طریقے بالکل سیم انہی لوگوں کی طرح ہیں جو فقی اور فریسی کیا کرتے تھے۔ گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، وہ ایسا کام کیا کرتے تھے، لوگ دیکھیں، لوگ دکھاوا جانیں۔ یقین کریں میں نے آج اپنی آنکھوں سے ایسے کئی خدا کے خادمین کو دیکھا کہ ایسے عمل سے گزر رہے ہیں۔ گلی کوچوں میں کہیں یہ بائبل میں نہیں لکھا ہوا کہ گلی کوچوں میں اس طرح کیا جائے، بلکہ خدا یسوع مسیح منع کر رہے ہیں آج فقیہوں سے خبردار ہوتے ہوئے کہ اس بات سے گریز کریں۔ ان پر کیا آئے گا؟ زیادہ سخت فتویٰ آئے گا، ان پر زیادہ جرم عائد کیا جائے گا کہ تمہیں سکھایا کیا گیا اور تم لوگوں نے کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح نے سکھایا یہ کہ تو اپنی کوٹڑی میں جا اور کیا کر، پھر دعا کر۔ ایسا نہیں سکھایا گیا کہیں بھی۔ وہ تو فقیر فریسی کرتے تھے جیسا آج لوگ کیے پھر رہے ہیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز میں، جبکہ دوسری بات میں خدا یسوع مسیح نے دیکھا کہ وہ ہیکل کے پاس کھڑے ہیں اور بہت سارے لوگ گزرتے ہوئے ہیکل کے اس گلے میں، اس نذرانے میں عطیہ ڈال رہے ہیں، نذرانے ڈال رہے ہیں، جہاں سے گزرتے ہوئے لوگ یہ عمل دہرا رہے ہیں، اور یسوع مسیح ہر ایک پر نظر کرتے ہوئے کہ ہر کوئی آ رہا ہے اپنی بہتات میں سے بہت کچھ اس میں ڈال رہے ہیں، لیکن ایک خاتون آئی ہے کہ جو بیوہ ہے اور اس کے پاس
کتنی دمڑیے ہیں؟ یعنی کہ 2 دمڑیے اور اسے 1 ٹکا کہا گیا ہے بائبل کے اندر۔ تو اس نے کیا کیا، وہ جو اس کے پاس تھا اس نے اس میں سارا ہی کیا کیا، ڈال دیا۔ آج کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا کہ جو کچھ پاس ہو۔ کبھی ایسا کسی نے کیا ہے کہ 8 پرس لے کے آئے ہوں اور وہ پرس کا پرس ہی خدا کے گھر میں ڈال دیے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایکچوئل یہ جو بات کہی گئی ہے نا، خدا یسوع مسیح دیکھیں وہ خود خدا ہے، وہ حکمت کا منبع ہے۔ وہ یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ بھائی جو کچھ آپ کی پاکٹ میں وہ سارا ہی سارا ڈال دو، نہیں۔ ایکچوئل آپ کی زندگی میں جو کچھ ہے وہ سارا خدا کی حضوری میں کر دیں۔ مثال کے طور پر جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ خدا نے انہیں زندگی دی ہوئی ہے، لیکن وہ خدا کے گھر میں نہیں آتے، کبھی نہیں آتے۔ تو یہ ایکچوئل یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ روپے پیسے ڈالے جائیں، ضروری نہیں ہے بھائی۔ روپیوں پیسوں کی بجائے سب سے عام بات یہ ہے کہ آپ کا خدا کے گھر میں آنا۔ جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو پھر آپ اس بیوہ کی طرح سارا کچھ خدا کے حضور میں انڈیل دیتے ہیں۔ انڈیلنا کیسے ہے؟ جب آپ دعا کرتے ہیں، دل کے اندر ہی اندر کلام کو سنتے ہیں کہ دل کے ساتھ اور ذہنی طور پر، تو پھر آپ کے اندر یہ بات خیال میں آتی ہے کہ بھائی میں کس جگہ پر کھڑا ہوں اور مجھے کلام کیا سکھا رہا ہے۔ آج آپ کو کلام یہ سکھا رہا ہے کہ ہم اس بات کی پرواہ نہ کریں ہمارے پاس روپے ہیں، پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس بیوہ کے پاس صرف 2 دمڑیاں تھیں۔ وہ 2 دمڑیاں ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹیلنٹ ہو، 2 دمڑیاں ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ صحت مندی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی وہ خیال اور ارادے اور اس کی لیاقت ہو، جو اس نے سارا کچھ خدا کی حضوری میں انڈیل دیا۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہم کیا خدا کی حضوری میں دیتے ہیں۔ اور سب سے بہتر اور سب سے اچھا نذرانہ آپ کا یہ ہے کہ آپ خدا کے گھر میں آئیں، آپ کچھ کریں یا نہ کریں۔ مثال کے طور پر یہ بیٹیاں آتی ہیں، اس آرڈر کی تیاری کرتی ہیں، چرچ کی صفائی کرتی ہیں، یہ بہتات میں سے ڈالنے والی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی گرجا گھر میں آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں صفائی نہیں کر سکتا، میں کسی کام میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اس کے پاس ایک چیز تو ہے، وہ کیا ہے کہ خدا کی حضوری میں پہنچنا۔ اگر وہ پہنچ جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنا سارا کچھ کیا کیا ہے، خدا کی حضور میں انڈیل دیا ہے۔ آئیں، آج کی انجیل پاک ہم اس بات کے لیے دعوت دیتی ہے، جیسے فرشتے نے اس سے کہا توبت سے کہ میں جہاں سے آیا ہوں میں وہیں پر جا رہا ہوں، مجھے جس نے بھیجا ہے میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہمیں بھی کسی دن کیا کرنا ہے، اس جہان فانی سے پوچھ کر کے جس نے ہمیں بھیجا ہوا ہے ہمیں دوبارہ اسی کے پاس جانا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں سے خدا کو وقت کا نذرانہ دینا چاہیے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس لائق ٹھہرا دے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔